السلام علیکم۔ ہاں، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ شرط کیا ہے کہ آپ دل کی گہرائیوں سے اور یقین کامل کے ساتھ مانگیں۔ حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے تو جنت ملے گی، تو خدمت سے خدا تعالیٰ ملے گا۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر وہ دے دے تو رحمت، اور اگر نہ دے تو اس کی حکمت۔ اور مخلوق سے مانگنا چھوڑو یار، اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے۔ دے دے تو احسان، اور نہ دے تو شرمندگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دعا کی قبولیت کے 3 درجات ہیں۔ اگر دعا میں بہتری ہے آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لے گا، اور اگر فوری قبولیت نہ ہو، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے، اور اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا کوئی نعم البدل آپ کو عطا کرے گا۔ اور بعض کا دعائیں کیا ہوتی ہیں کہ دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آم، آپ کے دل میں کیا ہے لوگ نہیں جانتے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ تو آج اسی کو ذہن میں رکھ کے میں نے چند لائنیں لکھی ہیں، تو آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں۔ ہر کوئی دیکھے ہے زخم چہرے کا، چوٹ دل کی نہ سمجھ پائے گا۔ ہر کوئی دیکھے ہے زخم چہرے کا، چوٹ دل کی نہ سمجھ پائے گا۔ کب آئے گا وقت ایک ایسا بھی، من کی باتوں کو سمجھ پائے گا۔ خوشیوں میں تو سبھی شامل ہوں گے، خوشیوں میں تو سبھی شامل ہوں گے، بوجھ دل کا نہ کوئی مٹائے گا، چوٹ دل کی نہ سمجھ پائے گا۔ اور اگلا شعر ہے، اب تو میں آ رہا ہوں تیری طرف، مجھ کو جاتے کیا تو دیکھ پائے گا؟ اے میرے دوست، زندگی ایک رستہ ہے، آئے گا کوئی تو کوئی جائے گا۔ یہ بتا یہ حسن کا خزانہ تو، یہ بتا یہ حسن کا خزانہ تو، کب تلک سنبھال اسے پائے گا؟ اور اگلا شعر ہے، بلکہ یہ میرا مقطع ہے، چھوڑو نہ کبھی در یار کا نیاز، چھوڑو نہ کبھی در یار کا نیاز، ایک جہد مسلسل ہی فیض پائے گا۔ ہر کوئی دیکھے ہے زخم چہرے کا، چوٹ دل کی نہ سمجھ پائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ جتنا بھی کسی کو پرکھو گے اتنا ہی ٹوٹتے جاؤ گے، اس لیے لوگوں میں صرف پیار محبت عام کریں، انہیں آزمانے اور پرکھنے کے چکر میں مت پڑیں۔ خوش رہیں اور سب کے ساتھ آسانیوں کا سبب بنیں۔ السلام علیکم۔